کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا ایئر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں اکیلا جینا سیکھ لوگ قبر تک آتے ہیں قبر میں نہیں۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ پہلا بند پڑھتا ہوں۔ اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں، کیا کہنا، اپنی سانسوں کا میں سنگیت نچھاور کر دوں۔ اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں، اپنے دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں۔ گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر، اپنی سانسوں کا میں سنگیت نچھاور کر دوں۔ اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا، ہر کوئی منہ اٹھا کے پوچھے گا کہ اچھا وطن سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ، دکھاؤ، ثبوت دو۔ میرے تو ان باکس میں روز بھرا رہتا ہے، فیس بک کا ہو، ٹویٹر کا ہو، انسٹا کا ہو۔ اچھا تمہارا تو نام بھی عمران ہے، وطن سے محبت کرتے ہو؟ میں کچھ زیادہ نہیں بولتا، پلٹ کے ایک تصویر بھیجتا ہوں کہ ہندوستان کا ایک کوئی مومن ہے، وہ حج کرنے گیا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں ترنگا لے رکھا ہے۔ میں پلٹ کے وہ تصویر اسے بھیجتا ہوں اور نیچے صرف اتنا لکھتا ہوں کہ ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگنے والے میرے بھائی، ہم نے تو ایسی جگہوں پہ بھی ترنگا پھہرایا ہے جہاں تم قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ میں بند پڑھتا ہوں کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی کہ ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ایسی پاکیزہ محبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ اور اب جو پڑھنے جا رہا ہوں کل یہ ہیڈ لائن ہوگا، لیکن پڑھنے جا رہا ہوں، یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ عمران بول رہا ہے کہ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم، بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ۔ اب آئیے دوستوں ندائی منبر و محراب کی طرف سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ نمرود موت و حیات کی حقیقت سے ناآشنا ہے، یہ جمہور اور رعایا کو مغالطہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو نہ جان سکے کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں ہے بلکہ نیست سے ہست کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے، اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔ موت کا مالک وہی ہے جو روح انسان کو اس کے جسم سے نکال کر
اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت سے دار رسیدہ اور شمشیر چشیدہ انسان زندگی پا جاتے ہیں اور بہت سے قتل و دار سے بچے ہوئے انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم سے گفتگو کرنے والا نمرود شریر آرائے سلطنت نہ ہوتا، بلکہ اس کے خاندان ان کا اول شخص ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک ہوتا۔ مگر نہ معلوم کہ عراق کی سلطنت کے کتنے مدعی زیر زمین دفن ہو گئے اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔ تاہم ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت و حیات کے دقیق فلسفہ پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور جمہور کو مغالطے میں ڈال کر اصل معاملہ کو الجھا دے گا، اور اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا اور تبلیغ حق کے سلسلے میں سر محفل نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ کیونکہ بحث و مباحثہ اور جدل و مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دماغ و قلب میں خدائے واحد کا یقین پیدا کرنا مقصد وحید ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا پیرا یہ اختیار کیا اور ایسی دلیل پیش کی جس کا صبح و شام ہر شخص مشاہدہ کرتا اور بغیر کسی منطقی دلیل روز و شب کی زندگی میں اس سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے، بس اگر تو بھی اس طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ اس پر نمرود مبہوت اور لاجواب ہو کر رہ گیا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔ مبہوت ہونے کی وجہ، اس دلیل کے جواب میں نمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دلیل 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح تھی اور اس میں کسی قسم کے مغالطے کی گنجائش نہ تھی، اس لیے کہ اس دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جو تمام کائنات اور کائنات کے نظام کا خالق و مالک ہے۔ اس کے نظام کی مقرر کردہ کوئی چیز ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ سورج کا طلوع و غروب بھی اسے طے شدہ نظام کا ایک حصہ ہے اور سورج اس نظام سے ہٹ نہیں سکتا۔ اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو سورج کو اس نظام سے ہٹا کر دکھا دو، لیکن نمرود جانتا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ خائب و خاسر ہو کر خاموش ہو گیا کہ مشرق سے آفتاب کو میں طلوع کرتا ہوں، تم اپنے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ یہ تو جانتا تھا کہ طلوع و غروب کرنا میرا کام نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی دوسری ہستی کے ہاتھ میں ہے، اور اگر اس ہستی نے ایسا کر دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ دوستو آگے کا واقعات دوسرے ویڈیو میں سنیں گے، تو آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔